نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في إصلاح المؤمنين. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارا ہفتہ وار درس قرآن ہمیں کیا ہو گیا ہے، قسط نمبر 3، یا مسلم کو کیا ہو گیا ہے، آج اس کی قسط نمبر 3 ہے۔ اپنے بھائیوں اور بزرگوں سے ایک سوال ہے، اس کے بعد جو میں نے قرآن مجید آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک ہے انسان دنیا میں آیا اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر حال میں اپنے رب اور رسول کی شریعت کی پاسداری کرتا ہے، یہ ایک صورت ہے۔ اور دوسری صورت ہے دنیا میں آیا ہے، بس صرف اپنی دنیاوی زندگی کو ہی ترجیح دیے جا رہا ہے، سرکشی پہ سرکشی کیے جا رہا ہے، اللہ اور اس کے پاک محبوب کی نافرمانی پہ ڈٹے جا رہا ہے، شب و روز اس کے قیمتی لمحات گناہوں کے نظر ہو رہے ہیں۔ یہ دوسری صورت ہے۔ قرآن تو جو فیصلہ سنا چکا وہ آپ کے سامنے بھی آنے والا ہے۔ سوال آپ سے مؤدبانہ یہ ہے، یہ دونوں زندگی کا ایک طرز عمل ہے، ایک کا یہ ہے اور دوسرے کا یہ ہے۔ ایز اے مسلم آپ ہی فیصلہ کر کے بتائیں ان دونوں میں سے اچھا کون ہے؟ جن کو سمجھ آئی ہے اور ان کو بولنے کی بھی اللہ کریم نے ہمت دی ہے، کم از کم وہی بولیں۔ جن کو سمجھ نہیں آئی وہ تو مجبور ہے، یا جس کو بولنا ہی نہیں آتا وہ بھی مجبور ہے۔ ایک بندہ اس کائنات کو اس وقت اس دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتا جب اس کی ترجیح کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو جائے، اور دوسرا بندہ ہر حال میں
شب و روز 24 گھنٹے جہاں بھی اس کو کہیں سے کوئی چھوٹی سی لذت محسوس ہوئی، اس کو کرنے کی غرض سے اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر ڈالی۔ آپ بتائیں ان دونوں میں اچھا انسان کون ہے؟ جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دی ہو، دنیا کی رنگینیوں میں پھنس نہ گیا ہو، دنیا کی بدمستیوں میں بدمست اور بے ہوش نہ ہو گیا ہو، بلکہ ہر حال میں اس کا تو طرز امتیاز ہی یہی ہے کہ کچھ ہو جائے، کیونکہ میں ہوں مسلم، کیونکہ میں ہوں، اور مسلم کا کام ہے اپنے رب اور رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارتے چلے جانا۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے، اور ممکن ہے کوئی بندہ میرے اور آپ کے فیصلے سے اتفاق نہ کرے، کیونکہ ہم کوئی اس کے حاکم نہیں ہیں، ہم اس کے لیے کوئی شارع علیہ السلام کا معاذ اللہ درجہ نہیں رکھتے، ہم تو اس سے بھی گئے گزرے جس تک ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے۔ خالق کی بارگاہ میں کون کیا ہے اس کو ہم نہیں جانتے، اس کو ہم کس کو اللہ نے کیا رتبہ دے رکھا ہے، کس کو کیا مقام اور عزت وہاں مل چکی ہے، اس چیز کو کم از کم ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ مالک ہی جانتا ہے کون کہاں ہے، یا پھر جب اولین و آخرین کھڑے ہوں گے بروز محشر، پھر ہمیں بھی سمجھ آئے گی کہ کون کہاں تھا، کون فی الوقت یہ بتانا ناممکن ہے۔ کم از کم ہمارے جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ آپ اس سٹیج پہ کھڑے ہیں اور فلاں اس پہ اور میں اس پہ کھڑا ہوں۔ یہ مالک ہی بہتر جانتا ہے، یہ مالک ہی بہتر جانتا ہے۔ میری اور آپ کی بات سے کوئی اتفاق نہ کرے یہ عین ممکن تھا، لیکن کم از کم جو مسلم ہے یہ ناممکن بات ہے کہ وہ احکم الحاکمین کا حکم آ جائے اور پھر بھی کہے نہیں مجھے یہ قبول ہی نہیں۔ جو مسلم ہے، بات ہماری یہی ہے جو ہم نے دو صورتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن ابھی ہمارے جملے تھے، اسی بات کو اب قرآن اپنے انداز میں بیان کرتا ہے۔ اس سے قبل میں آپ سے چند ایک برائیوں کے بارے میں تصورات یا جس طرح بھی مثال کے طور پہ سمجھیں، تاکہ اس بندے کو صحیح سمجھ آئے کہ ہم اسے کہنا کیا چاہتے ہیں، قرآن خطاب کس کو کر رہا ہے۔ اپنے بزرگوں اور بھائیوں سے سوال ہے کہ مہندی، شادی، بارات یا ولیمہ، اس میں جو اجنبی مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ کسی سے چھپی ہوئی۔ اب آپ بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہے، یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے، دنیا کی رنگینیوں میں پھنستے ہوئے اللہ رسول کی نافرمانی ہے کہ نہیں؟ نمبر 2، اس وقت جو معاشرہ جس حالت پہ آ کے کھڑا ہے، خصوصاً میں پردے کے باب کو چوٹ لگانا چاہتا ہوں۔ مائیں بہنیں، مسلم خواتین جس انداز میں آج بازاروں کو، شاپنگ سینٹروں کو، تفریح گاہوں کو اور مختلف انداز سے باہر نکلتی ہیں، اور جو ان کے پردے کا عالم ہے وہ بھی شاید کسی سے چھپا ہوا۔ میرے بھائی، پردہ تو بہت دور کی بات تھی، آج مسلم معاشرہ، خصوصاً نوجوان بہنیں، بیٹیاں اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہیں۔ پردہ تو فقط چہرے تک تھا نا، آج تو انہوں نے اس انداز میں بازاروں میں نکلنا شروع کر رکھا ہے کہ اگر کوئی فاسق و فاجر اس کے پورے جسم میں سے کسی اعضاء کا وہ اندازہ لگانا چاہے کہ اس کی پنڈلیاں کیسی ہیں، اس کی رانے کیسی ہیں،
کیونکہ یہ کام فاسق و فاجر ہی کر سکتا ہے. نیکوکار کی تو اس طرف نگاہ پڑ بھی جائے تو فوراً وہ اپنی نگاہ کو دوسری طرف لگا دیتا ہے. اگر وہ دیکھنا چاہے اس کی چھاتی کیسی ہے، اگر وہ دیکھنا چاہے اس کے سر کے بالوں کی کیفیت اور حالت کیا ہے، اگر وہ دیکھنا چاہے اس کے بازو کیسے ہیں، اس کی پشت کیا ہے اور کس انداز میں ہے، اپنے بھائیوں سے میں سوال کرنا چاہوں گا، کیا وہ ایک مسلم خاتون کو دیکھ کر ان سارے سوالات کے جوابات کو پانے میں کامیاب نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج مسلم معاشرہ میں خواتین اسلام نے اپنی عزت کو چاک چاک کر کے رکھ دیا ہے. جس رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پسی ہوئی عورت کو، جس کے معاشرے میں وہ ظلم ہوتا تھا کہ آج آپ کے معاشرے میں شاید اتنا ظلم کوئی انسان تو انسان اتنا ظلم کوئی حیوانات سے بھی نہیں کرتا جتنا ظلم ان عورتوں کے ساتھ زمانے جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے. میرے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان عورتوں کو اٹھا کے جو عزت کا تاج پہنایا تھا، انہوں نے اس عزت کے تاج کو خود اتار کے رکھ دیا ہے. آپ اندازہ لگا کہ جن کی آواز پہ پہرا ہے، اور صرف ان کی اپنی آواز کی بات نہیں ہو رہی. سورہ 18واں پارہ ہے، سورہ نور ہے. خالق کائنات نے حکم دیا ہے یہ جو مومن عورت ہے اس کو کہیں جب کسی ضرورت کے پیش نظر باپرد حالت میں تجھے بازار نکلنا پڑے بامر مجبوری، تو انہیں کہیں اپنے پاؤں کو آہستہ اٹھا کے رکھنا. اندازہ لگاؤ جس مسلم خاتون کو اسلام نے عزت کا وہ تاج پہنایا ہے، کہا کہ تیری جوتیوں کی آواز جو پاؤں اور جوتے کے مابین اٹھتی ہے، یہ جو تم نے اپنی پنڈلیوں میں زیور پہن رکھا ہے، اگر تو پاؤں کو زور زور سے اٹھا کے رکھے گی تو خالق فرماتے تیرے اس زیور کی، وہ زیور خواہ لوہے کا ہو، خواہ چاندی کا ہو، خواہ سونے کا ہو، پیتل اور تانبے کا ہو، جب تک وہ تیرے جسم سے اے مسلم خاتون لگا نہیں تھا، وہ فقط لوہا تھا، وہ تانبا تھا، وہ سونا تھا، وہ چاندی تھی. لیکن اب کیونکہ اس لوہے سونے چاندی تانبے کو تیرے جسم سے نسبت ہو چکی ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اپنے پاؤں کو آہستہ اٹھا کے رکھنا. کہیں وہ لوہا، وہ چاندی، وہ سونا، وہ تانبا جس کی تیرے جسم سے نسبت ہو گئی ہے، اے مسلم خاتون کہیں اس لوہے سونے چاندی کی آواز کہیں غیر مردوں تک نہ جا پہنچے. بیٹھے ہیں آپ، قرآن نے کس قدر مسلم خاتون کو عزت کا تاج پہنایا تھا کہ تیرے جسم سے جو لوہا لگ گیا، جو سونا چاندی پیتل تانبا لگ گیا، فرمایا اللہ کو اس کا بھی اتنا لحاظ رکھتا ہے کیونکہ مسلم عورت کے جسم سے لگا ہے. فرمایا اب تیری عزت اسلام نے تجھے کیسے عطا فرمائی؟ فرمایا جب باہر نکلنا ہو بامر مجبوری، پورا جسم تیرا چھپا ہوا ہے، لیکن پاؤں ذرا آہستہ اٹھا کے رکھنا کہیں اس زیور کی آواز غیروں تک نہ پہنچ جائے. کہاں قرآن کا یہ اسلوب، یہ مساق امت مسلمہ کے لیے، اور کہاں آج کی بے حیائی، فحاشی، نیم اوریاں لباس اور نہ جانے کس کس انداز سے ٹائٹ قسم کا لباس اور ایسا لباس. میں نے ابھی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ اس معاشرے کی آج کی وہ خاتون جو اس طرح کا لباس استعمال کرتی ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہے. ہم اس اپنی ماں بہن کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کا خوف کر، دیکھ تجھے اسلام نے وہ عزت کا تاج پہنایا ہے کہ تیرے جسم کے زیور کی آواز بھی غیروں تک جائے. اللہ اور اس کا رسول اس کو پسند نہیں کرتے. چلے جائے کہ تیرا سارا جسم ہی ننگا لوگ دیکھے. کو بات سمجھ آئی؟ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی گئی. ایسے ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح ہوتی تو پھر کچھ ہو سکتا تھا، مر سکتی تھی یہ خاتون اسلام، لیکن اس انداز میں اپنے آپ کو بازاروں میں ننگا بیچنا کرتی. یہ انداز اس
اسی وقت ہی کوئی اپنا سکتا ہے جب اس نے قبر و آخرت کی زندگی پر ترجیح دے رکھی ہو دنیا کی زندگی کو. یہ انداز اسی وقت ہی کوئی اپنا سکتا ہے. اور ہمارے اس جملے کا مصداق فقط وہ عورت نہیں ہے، اس کا باپ بھی اس کا مصداق ہے. اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اس کا بھائی بھی اس کا مصداق ہے. جب شادی شدہ ہو گئی تو اب شوہر بھی اس کا مصداق ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ جرم اس عورت کا ہے. یہ جرم صرف اس عورت تک محدود نہیں رہتا، جتنے اسلام کی روشنی میں اس کی کفالت کرنے والے یہ جرم ان سب تک پہنچا ہے. ان سب کی غیرت کو دستک دے رہا ہے کہ اے مسلم تیری غیرت کہاں گئی ہے؟ تو آخر اسی اسلام کو ماننے والا ہے کہ اگر عربستان میں پتہ چلا کہ عجم میں فلاں مسلم عورت کی عزت سے چھیڑخانی کی گئی ہے تو انہوں نے عربستان سے سفر کر کے ایک مسلم خاتون کی عزت کو بچانے کی غرض سے انہوں نے اپنے بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا. وہ عرب کو چھوڑ کے عجم میں داخل ہو کے اسلام کے نام پہ جہاد کرنے آ جاتا ہے کہ اسلام کی ایک بیٹی کی عزت کے ساتھ کیوں کھیلا گیا ہے، اسلام کی بیٹی کی عزت کو چاک کیوں کیا جا رہا ہے. میرے بھائی وہ بھی اسی اسلام کو مانتے تھے. صحابہ کرام کی میں نے مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان چند جملوں میں ہم کیسے اسلام کے داعی ہیں کہ ہمارے گھروں سے مسلم عورت کی عزت چاک چاک غیر کر رہے ہیں، پیسے ہم سے وصول کرتے ہیں، وقت ہمارا برباد کرتے ہیں، جسم ہمارا استعمال کرتے ہیں، عزت بھی ہماری برباد کرتے ہیں. اللہ رسول ہم سے ناراض ہوتا ہے. اس مسلم کی غیرت آخر کہاں گئی ہے؟ میرا سوال ہے. جہاں کہیں بھول جاؤں، آپ کا بھائی ہوں، مجھے آپ سمجھا سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل. اگر میں زیادتی کر رہا ہوں کسی جگہ کہ معاشرے میں ایسا تو کوئی کام نہیں تھا جیسا آپ نے سنا دیا، میرے خیال میں آپ سب کو ہی پتہ ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ فرما برداری ہے، اطاعت گزاری ہے یا سرکشی ہے؟ میں صرف چند مثالیں رکھ کے قرآن آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ جو میں نے کہا ہے قرآن اس کا فیصلہ کیا دے رہا ہے، اور جو دوسرے بندے کو فرض کیا قرآن اس کے بارے میں فیصلہ کیا دے رہا ہے. اب قرآن سے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہم آپ کے پاس لے آئیں. آخری دلیل اسلام میں قرآن ہے کہ اس سے اوپر، اس سے فوقیت والی، اس سے زیادہ اہمیت والی دلیل ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا جب حکم آ جائے ایک بندہ اس کو بھی نہ مانے تو اپنی قسمت کو رویا اور بندہ کیا کہہ سکتا ہے. کیونکہ سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، عمل کرانا تو حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہماری نہیں ہے. جو برائیاں، فحاشیاں اور یانیاں پھیل جائیں سلطنت اسلامیہ میں، ان کو ڈنڈے کے زور پہ روکنا یہ حاکم وقت پہ فرض ہوتا ہے. وزیر اعظم محمد نواز شریف پر فرض ہے اس وقت جتنا بھی گند ہے اس ملک کے اندر اس سب کو ڈنڈے کے زور میں روکنا وزیر اعظم پہ فرض ہے. میرے اور آپ کے ذمہ ڈنڈے کے بال بوتے پہ روکنا فرض نہیں ہے. البتہ ہم قرآن و حدیث سمجھا ضرور سکتے ہیں. ہر بندے کی سرکار نے ایک ڈکٹی لگائی ہے، شریعت نے نصاب دیا ہے، جیسا اس کا منصب ہوتا ہے ویسا اس کو شریعت پابند کر دیتی ہے. اب جو بادشاہ وقت ہے کیونکہ وہ ڈنڈے کے بال بوتے پہ گناہوں کو روک سکتا ہے، اس لیے اس پہ اسلام نے فرض کیا ہے ان گناہوں کو روک، ورنہ ان تمام گناہوں کے برابر ملک میں اس وقت جتنے ایسے گناہ ہو رہے ہیں جن کو روکا جا سکتا ہے، حکومت وقت روک سکتی ہے اور وہ نہیں روک رہے، ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر اکیلے محمد نواز شریف کو گناہ ہو رہا ہے. یہ شریعت کا حکم ہے، رسول اللہ کی حدیث، کیونکہ وہ روک سکتا. جس طرح بیوی کی ابھی میں نے بات کی نا کہ اگر وہ ننگے لباس میں جاتی ہے تو آپ بھی خوش نہ ہوں جن کی بیوی. ظاہر اب سامنے آپ ہیں تو میں نے خطاب تو آپ کو ہی کرنا ہے. یہ نہیں مقصود ہوتا کہ میں ابو ہریرہ ہی کو کہہ رہا ہوں، میں شیر علی ہی کو کہہ رہا ہوں، یہ مقصود نہیں ہوتا. مقصود ہے جو کر رہا ہے اس کو سمجھ آ جائے گی. تو جس طرح شوہر اس میں ملوث ہے اگر غیر شادی شدہ ہے، تو جس طرح باپ اس میں ملوث ہے مین من، کیونکہ ہمارا کنٹرول ہی فقط انہی پہ دیا ہے اسلام نے.
تو وقت کے حاکم کا پوری رعایت پہ کنٹرول ہوتا ہے، پوری رعایت پہ کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول ہوتا ہے. اس لیے اس پہ فرض ہے ان گناہوں کو روکے، اس لیے اس پہ فرض ہے ان گناہوں کو روکے. اب آپ سے تیسرا اور آخری سوال آج کے درس کا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آیت کی طرف آتے ہیں. یہ جو سب سے بڑا ذریعہ اور سبب ہے مسلم معاشرے کی تباہی اور بربادی کا، جو ہر آنکھ نے دیکھ بھی لیا ہے، ہر کان نے سن بھی لیا ہے، دستک اس لیے دیتے ہیں بار بار شاید کوئی سننے سے ہدایت یافتہ ہو جائے، باقی پتہ سب کو ہے. وہ میری مراد ہے یہ یہود و نصارہ کا نصاب جو میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں تک زہر گھولا جا رہا ہے. فلمیں، ڈرامے، گانے باجے اور وہ خبریں سنانے والی زمانے کی فاحشہ اور طائفہ اور زانیہ اور فاسقہ اور بغیرت خاتون جس نے کئی انسانوں کو اس لیے لوٹ لیا ہے. میں تو صرف خبریں ہی سنتی ہوں، میں تو صرف خبریں ہی سنتا ہوں. تم نے اس کی وضاحت کو نہیں دیکھا؟ کیا اسلام ایسی وضاحت کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے؟ آپ سے سوال ہے نا، ان خبروں میں کیا ان کو مرد نہیں نظر آتے خبریں دینے کے لیے؟ مردوں کو بٹھائیں تو یہود و نصارہ سے جو ڈالر آتے ہیں میڈیا والوں کو، وہ تو بند ہو جائیں گے. ان کا مقصود ہر حال میں یہی ہے. اب تو کئی چینلز پہ انہوں نے دین کی روشنی میں بھی ان کو لوٹنا شروع کر دیا ہے. عورتوں سے دین پہنچاؤ. تم مرد مر گئے ہیں کہ اب عورتیں نعتیں سنانے آئیں گی میڈیا پہ؟ مرد دفن ہو گئے ہیں کہ اب عورتیں دین کے مسائل سکھانے آئیں گی میڈیا پہ؟ یہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک سازش ہے کہ اس طرح بھی ان کو لوٹو. جو ان تمام چیزوں سے بچے ہوئے ہیں ان کو دین کے نام پہ لوٹ لو، ان کو دین کے نام پہ لوٹ لو. یہ سارے چمچے کرچے خریدے ہوئے جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کے درہم دینار، ان بیچاروں کے پاؤنڈز اور ڈالرز بند ہو جائے. اگر یہ اس فحاشی کو روک ڈالیں تو یہ جو لمبی لمبی گاڑیوں میں سیر و سیاحت کرتے ہیں، لمبی لمبی کوٹھیوں میں شراب و زنا سے بدمستیاں حاصل کرتے ہیں، اگر شاپنگ کرنی ہو تو ملک میں ان کو شاپنگ سینٹر نظر نہیں آتا، انہوں نے باہر جانا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ کون بول رہا ہے؟ یہود و نصارہ ہی تو بول رہے ہیں. یہ ان کے پیسے چل رہے ہیں کہ اس معاشرے کو برباد تم کرو. تمہیں جتنی دولت درکار ہے وہ ہم دیں گے، تمہیں جتنی دولت درکار ہے وہ تمہیں ہم دیں گے. میڈیا، کیبل، انٹرنیٹ، آپ اندازہ لگائیں یہ سرکشی ہے کہ نہیں ہے؟ جس انداز سے لوگ استعمال کرتے ہیں، ہر چیز کے استعمال پہ فتوے کا دار و مدار ہوتا ہے. ایک چھری ہے، سبزی کاٹتے ہیں تو چھری بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے، اسی چھری کو اٹھایا کسی کا گلا کاٹ کے اس کو ذبح کر دیا تو قصور چھری کا ہے؟ معلوم ہوا کہ چیز کا استعمال درست ہونا چاہیے. کمپیوٹر رکھنا گناہ نہیں ہے، موبائل رکھنا گناہ نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا استعمال شریعت کے مطابق ہو. شرط یہ ہے کہ اس کا استعمال شریعت کے مطابق ہو، ورنہ تو پھر چھری رکھنا بھی حرام ہو جائے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی ذبح تو کیا جا سکتا ہے نا. کہتے جو ہے کمپیوٹر کے ذریعے برائی کی جا سکتی ہے. ارے بے وقوف نداں، کی جا سکتی ہے پہ فتویٰ نہیں ہوتا، فتویٰ ہوتا ہے جب کوئی کر لے. جب کوئی کی جا سکتی ہے تو پھر گھر میں کوئی چیز بھی تم نہیں رکھ سکتے، چھری تم نہیں رکھ سکتے، چاقو تم نہیں رکھ سکتے. اپنی عزت، مال، جان کی حفاظت کے لیے اسلحہ تم نہیں رکھ سکتے، حالانکہ اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے. اگر آپ اپنی عزت، مال، جان کی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھتے ہیں تو سرکار علیہ السلام نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے، کیونکہ مسلم پر فرض ہوتا ہے اپنی عزت، اپنی جان، اپنے مال کی حفاظت کرنا. تو جس انداز سے حفاظت ہو پھر وہ ساری چیزیں ہمیں درکار ہوں گی، وہ ساری چیزیں ہمیں کیا ہوں گی؟ درکار ہوں گی. میرے بھائی استعمال پہ ساری صورت حل ہوتی ہے. اب یہ باتیں جو غلط استعمال ہے، یہ سرکشی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا ہے کہ نہیں ہے؟ اب آجو قرآن شریف جو میں نے پڑھا تھا، میں نے جو سورت مبارکہ پارہ ہے 30واں پارہ ہے، سورہ النازعات، سورت کا نام کیا ہے؟
اس کی آیت نمبر 35 سے میں نے تلاوت شروع کی تھی. اب ذرا میری 3 سوال جو آپ کو بتائے اس پہ قرآن کو دیکھیں کیسے فٹ آتا ہے. اور صرف ان 3 تک محدود نہیں رہے گا. یہ اصول سمجھ لیں کہ جو سرکشی کرے خواہ کسی شعبے میں، جو نافرمانی کرے خواہ کسی شعبے میں، جو شریعت کو توڑے خواہ کسی شعبے میں، جو اللہ رسول کے حکم کو چھوڑ کے شیطنت پہ عمل کرے، جو کام بھی اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے وہ شیطانی عمل ہوتا ہے. وہ کون سا عمل ہوتا ہے؟ وہ ان آیات بینات کا مصداق ہے. اور جو پہلے درجے والا ہے اس کے لیے بھی اللہ کریم نے قرآن میں آیت نمبر 40 اور 41 میں اس کا بھی حکم بیان کیا ہے کہ جو دنیا کی رنگینیوں میں پھنسا نہیں ہے، جو دنیا کی بدمستیوں میں بے ہوش نہیں ہوا، جس نے دنیا کی رنگینیوں کو ذبح کر دیا صرف اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے، اس کا حکم بھی قرآن بیان کر رہا ہے. پہلے کا حکم یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن آدمی یاد کرے گا، یوم قیامت کا دن، یتذکر یاد کرے گا، الانسان کون یاد کرے گا؟ انسان، آدمی کس چیز کو یاد کرے گا؟ ما سعی، کہ میں کیا کر کے آیا ہوں. دیکھیں تو صحیح، ما سعی، ما موصول ہے. آپ کی زندگی کا، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ وہاں سامنے رکھ دیا جائے گا اور پھر اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک، اب ذرا پڑھ جو کچھ کر کے آیا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، 15ویں پارے میں. اقرأ، پڑھو میرے بندے. کیا پڑھوں؟ کتابک. یہ جو فرشتے لکھتے رہے ہیں نا تیری کتاب، اب ذرا پڑھ کے ان بندوں کو سنا دے. بس ذرا سوچنا، جو جتنی زندگی گزار آیا ہے، کیا آج صرف اسی چھوٹی سی مسجد میں یہ چند احباب موجود ہیں، 150-200 بندہ ہو جائے گا مرضی کے، ان کے درمیان کھڑے ہو کے اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ تو نے آج تک جو کچھ کیا ہے وہ یہ ہے، ہم نے لکھا ہوا ہے، اس کو ذرا اپنی زبانی پڑھ کے سنا دے، تو اندازہ لگائیں جو صحیح کام ہوں گے ان کے پڑھ کے سنانے میں کوئی شرمندگی محسوس ہوگی؟ کبھی بھی نہیں. اور اگر کام ہوئے دوسرے طبقے کے تو بندہ تو کانپنا شروع کر دے گا کہ یہاں میرا باپ بھی بیٹھا ہے، یہاں میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں، یہاں میرے قریبی بعیدی رشتہ دار محلے والے بھی ہیں، سب سے بڑی بات اپنے بھی ہیں پرائے بھی ہیں. اور 200-250 بندے میں پڑھنے سے گھبرانے والوں، جب اولین و آخرین کے درمیان اللہ کھڑا کر دے گا اور فرمائے گا اقرا کتابک، جو کچھ پوری زندگی میں کر کے آیا ہے یہاں ذرا پڑھ کے سنانا. اندازہ تو لگائیں کتنی ندامت ہوگی اگر کام غلط ہوئے، کتنی شرمندگی ہوگی اگر کام غلط ہوئے. اور آپ کہیں نا یہ ہوگا نہیں، تو اس کا صاف لفظوں میں مطلب یہی ہے کہ قرآن نے جھوٹ بولا معاذ اللہ. اگر کوئی کہتا ہے یہ بس بات ہی ہے تو اس کا صاف لفظوں میں مطلب کہ اس بندے نے کہہ دیا قرآن نے جھوٹ بول دیا، اور جو یہ کہے وہ کافر ہو گیا. کیونکہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اقرا کتابک، یہ عربی میں ہے، میں نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے. اقرا، قرأ یقرأ سے فعل امر حاضر کا صیغہ ہے. اقرا، پڑھو میرے بندے. کیا پڑھوں یا اللہ؟ کتابک، جو تیرا نام اعمال انہوں نے محفوظ کیا ہے نا، بس تو ہی پڑھ کے سنا دے. یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کے لیے یہ آیت نہیں آئی تو کیا ان کو بھیجتا کرنے کے لیے آئی؟ میرے بھائی یہ ہماری ہدایت کا سرچشمہ ہے کہ ان کو پہلے ہی بتا دوں، کل کو جو اتنی ندامت اٹھانی پڑے گی، اتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اے میرے بندوں میں نے تو تمہیں سوال بھی پہلے بتا دیے ہیں، تمہیں ان کے جوابات بھی پہلے بتا دیے کہ ان سوالوں کو حل کیسے کرنا ہے. کائنات میں کوئی امتحانی سینٹر مجھے آپ دکھا دیں جس کے سوال بھی آپ کو بتا دیے جائیں اور جس طرح وہاں کامیابی حاصل ہو وہ سارے جوابات تحریر کر کے آپ تک پہنچا دیے جائیں.
بتائیں کائنات کا کوئی امتحانی سینٹر ایسا ہے؟ وہ مالک اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے، سوال بھی بتا دیے اور جو ان کے جواب آتے تاکہ بندہ کامیاب ہو جائے ان کو تحریری شکل میں اپنا کلام بنا کے اپنے نبی کی حدیث بنا کے امت تک پہنچا دی ہے کہ کہیں کوئی افسوس نہ کرتا رہے یا اللہ ہمارے پاس سوال تو تھے جواب ہی نہیں تھا۔ اب کتنا وہ طالب علم سست ہوتا ہے جس کو سوالات بھی دے دیے جائیں، ان کے حل شدہ جوابات جو اس کے ممتحن کو مطلوب ہیں وہ بھی دے دیے جائیں اور وہ پھر بھی فیل ہو جائے، وہ سوچتا ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہمارا بھی ایک امتحان ہونے والا ہے قیامت کے دن بلا تشبیہ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، لیکن سمجھانے کے لیے مثالیں قرآن نے خود دے رکھی ہیں میرے بھائی، بلا تشبیہ و تمثیل۔ ہمارا بھی قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، سوالات کیا ہیں وہ بھی سرکار نے بتا دیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے عند اللہ ان کے جوابات کیا ہیں میرے آقا نے وہ بھی بتا دیے ہیں۔ کائنات میں ایسا امتحانی سینٹر نہیں، تو ماننا پڑے گا بندے سے اتنی محبت کوئی نہیں کرتا جتنا بندے سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے بندوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے جوابات تحریری طور پہ عطا فرما دی۔ آپ اندازہ تو لگا، فرمایا جس دن یاد کرے گا بندہ، کیا یاد کرے گا؟ ماسا، میں نے اپنی پوری زندگی کیا کیا کام کیا تھا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، کتنا دہشت ناک، کتنا خوفناک وہ منظر ہوگا۔ قرآن ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، جس دن ظاہر کر دیا جائے گا جہنم کو۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، جس دن سامنے لے آیا جائے گا جہنم کو۔ لِمَن يَرَىٰ، جو بھی دیکھ سکتا ہوگا اس کے سامنے جہنم کر دیا جائے گا۔ وہ مجھے مکاشفۃ القلوب امام غزالی نے حدیث نقل کی اس آیت کی تشریح کے لیے، میرے خیال میں وہ کافی ہے۔ فرمایا کہ اولین و آخرین کا مجمع ہوگا۔ امام غزالی جیسا تصوف کا شہنشاہ، علم کا شہنشاہ، علم کا سمندر، قرآن و سنت کے سمندر سے بھر بھر کے لوگوں کو دین کا جام پلانے والا کیا دکھتا ہے؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا ہے قیامت کا دن ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے اور جہنم کو حکم ہوگا اب آ جائیں ان کے سامنے۔ میں اور آپ کیا ہے؟ جب جہنم آنا شروع کرے گا، قرآن یہی کہہ رہا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، اس جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا، جہنم ظاہر کر دیا جائے گا۔ کس کے سامنے؟ فرمایا لمن یرا، جس کو بھی دیکھنے کی ہم نے طاقت دی ہوگی اس کے سامنے جہنم آ جائے گا۔ لمن یرا، جو بھی دیکھ سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کا سامنا جہنم کے سامنے ہے۔ سیدنا امام غزالی محمد بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں نے فرمایا جب وہ آنا شروع کرے گی اب ہر بندہ گھٹنوں کے بل گر جائے گا، اولین و آخرین، حتیٰ کہ روایت میں سرکار نے فرمایا اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور میرا اور آپ کا شمار تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، اس وقت یہ دہشتناک منظر سامنے ہوگا، یہ خوفناک منظر سامنے ہوگا۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر بھی گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، پیغمبر جیسی مقدس ہستیاں، انبیاء و رسول جیسی مقدس ہستیاں، جب یہ دہشتناک منظر ہمارے جیسے کمزور لوگوں کے سامنے ہوگا، آپ نے اندازہ لگایا وہ کتنا خوفناک منظر ہوگا، وہ کتنا دہشت والا منظر ہوگا۔ اگر یہاں ہم نے اللہ رسول کی نافرمانی والی زندگی گزاری، بتاؤ پھر ہمارا کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا امت میں کتنے شفیق ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب میں دیکھوں گا اب یہ کسی کو نہیں چھوڑتی تو میں جبریل میرے پاس ایک پیالہ لے آئیں گے، اس میں پانی ہوگا، میں اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دوں گا اور پھر اس جہنم کو یوں چھینٹا ماروں گا تو جو آگے آ رہی ہے وہ پیچھے جانا شروع کر دے گی۔ یا رسول اللہ یہ کیسا مقدس پانی ہے؟
سرکار نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا کرتے تھے، دنیا میں اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہایا کرتے تھے، جبریل کی ڈیوٹی تھی ان سب آنسوں کو جمع کر قیامت کے دن کام آئیں گے۔ اللہ کے خوف میں رونے والی آنکھ کا رتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے، جب سارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ہاتھ رسول اللہ کا لگے گا، ٹھیک ہے سرکار کے ہاتھ کا ہی فیض ہوگا، لیکن جس پانی کو فیض دے کے جہنم کو روکا جا رہا ہے، آخر اس پانی کی بھی تو کوئی عزت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ پانی کون سا ہوگا؟ مسلم کا وہ آنسو جو اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلا ہوگا، جبریل نے اس کو جمع کیا ہوا ہے، سرکار وہی چھینٹا ماریں گے تو جہنم پیچھے کی طرف۔ لیکن ابھی حساب باقی ہے، لیکن ابھی حساب فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ۔ اب وہ میری دونوں باتیں یاد رکھیں جو میں نے پہلے آپ سے پوچھی۔ فَأَمَّا مَنْ، بہرحال جس شخص نے، خواہ وہ پیر صاحب کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، معذرت کے ساتھ ایسے پیروں کو قرآن کا حکم ہے، میں مجبور ہوں، جنہوں نے اپنے بیٹوں کو کھلم کھلا اجازت دے رکھی ہے، جو جی میں آئے چاہے کرو، ہم جو کھڑے ہیں جہنم میں لے جانے کے لیے ہم ہی کافی ہیں تمہیں۔ وہ ہماری عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں اس کے پاؤں دبا رہی ہیں، ہماری مائیں بہنیں اس کی پنڈلیاں دبا رہی ہیں، ہماری مائیں بہنیں وہ پیر، شیطانی پیر یا شیطانی پیر کا شیطانی بیٹا اس کے بازو دبا رہی ہے، اس کے کاندھے دبا رہی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ کہتا ہے پیر کی اولاد آئی ہوئی ہے۔ اللہ کی کروڑوں لعنتیں اترتی ہیں ایسے گھر میں جس کے اندر اجنبی مرد اور عورت کا یوں اختلاط ہوتا ہے، خواہ وہ قرآن پڑھانے والا استاد ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ قرآن کا ترجمہ سکھانے والا استاد ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ پیر یا پیر کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، قرآن کہہ رہا ہے کسی پیر کے اندر ہے جرأت تو میدان میں اتر آئے، مجھے بتائے کہ میں نے جملہ غلط کہا ہے، قیامت کا آنا برپا ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، قیامت آ جائے ابھی یہ ممکن ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ کوئی پیر آ کے ہمارے اس جملے کو جھٹلا سکے کہ مریدنی پیر کو دبا سکتی ہے، اسلام میں حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ دیکھو اللہ فرما رہا ہے فَأَمَّا مَن، تو بہرحال جس نے بھی، الا المرشد کے جملے قرآن میں نہیں ہیں کہ ہم نے سوائے پیر کے بات کی ہے، قرآن میں ایسا جملہ نہیں، فرمایا کوئی بھی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، وہ عالم ہو، وہ مفتی ہو، وہ امام ہو، وہ عام ہو، کوئی بھی ہو، بس بات ایک ہے، طغا، جس نے دنیا میں سرکشی کی، جس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی، جس نے دنیا میں اللہ کی شریعت کے خلاف کام کیا، خواہ کوئی بھی ہو، بولے تو صحیح، خواہ، مجھے لوگ کہتے ہیں جی یہ پیروں کا دشمن ہے، اب اللہ پہ کیا فتویٰ ہے؟ میں نے تو قرآن پڑھا ہے، یہ تانے دیے جاتے ہیں جی یہ کیسا سنی ہے جو پیروں کو ہی نہیں چھوڑتا۔ اے بے وقوف، تجھے سمجھ ہی نہیں آئی، اہل سنت کا حقیقی مسلک ہی یہی ہے جس پہ الحمدللہ میں چل رہا ہوں اور آپ کو چلا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ مسلک ہی اہل سنت کا یہی ہے، یہ حرام کام میرے مسلک میں جائز نہیں ہو سکتے، یہ فحاشی اور یعنی میرے مسلک میں جائز نہیں ہو سکتی، میرے آقا سے بڑا بھی کوئی باحیا پیدا ہو سکتا؟ جب آپ سے بیعت کرنے والی عورت بھی پردے میں بیٹھی ہوئی ہے تو کہاں سے نکل آیا؟ بتا سرکار عورتوں کے لیے تبلیغ کے لیے ہفتے میں دن مقرر ہے، مہینے میں عورتوں کی تبلیغ کے لیے سرکار نے دن مقرر کیا، دورہ بخاری کی کلاس یہ حدیثیں پڑھ چکی ہے صحیح بخاری میں، سرور دو جہاں نے سالانہ عورتوں کے لیے محافل کا انعقاد کیا ہوا ہوتا، کسی ایک محفل میں تو بتا جس محفل میں سرکار نے دین سکھانا ہو اور عورتوں کے سامنے تشریف لائے ہو، پہلے پردہ، اس طرف سرور دو جہاں، اس طرف وہ خواتین اسلام، یہ ان موسیوں کو بھی پیغام ہے جو بچیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، بہانہ قرآن کی پڑھانے کا بنا کے جو لوگ ان کی عزتیں لوٹتے ہیں، یہ تو استاد ہے، اس سے کون سا پردہ ہے؟ یہ کون سی شریعت تم نے کھال رکھی ہے؟ استاد سے بھی پردہ ہے، اگر امام مسجد ہے
اور نوجوان بچیوں کے سامنے بیٹھ کے انہیں قرآن پڑھاتا ہے، یقین جانے اس امام کے پیچھے نماز تک نہیں ہوتی۔ کیا ظلم کر رکھا ہے لوگوں نے، مسلمانوں کی نمازیں برباد کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا حالت کر دی ہے۔ ان لوگوں نے صرف دولت لوٹنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے نا۔ اگر تیرے اندر امامت کی صلاحیت نہیں ہے تو یہاں کھڑا کیوں ہوا ہے؟ تیرے ساتھ تو جو حشر ہوگا وہ تو قیامت کو ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں، جس کو ہم اپنا امام بنائے ہوئے ہیں، جس کو ہم عزت دیتے ہیں، وہ ایسے کرتوت کرتے ہیں کہ شرم ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، اور ہم خوش ہیں۔ یہ تو استاد صاحب ہے، اگر مدرسے میں چلے بھی گئے ہیں تو کیا ہو گیا؟ نہیں ہو رہا یہ سارا کچھ، یا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا یہ سارا کچھ؟ ان لوگوں کو نہیں علم تھا قرآن کا، انہیں نہیں پتا تھا جب رسول اللہ تبلیغ فرماتے، میرے آقا سے زیادہ دین تو کوئی نہیں سکھا سکتا نا۔ آپ بھی عورتوں سے پردے کی حالت میں تشریف رکھ کے تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ دیکھو سرکار نے کیسی مقدس شریعت عطا فرمائی۔ یہ بخاری میں آپ کے محلے کے بچے پڑھ چکے ہیں۔ اگر میرے جملوں پہ کسی کو اعتماد نہ ہو، اعتبار نہ ہو، یہ 30 کے 32 سٹوڈنٹ دورہ بخاری کے یہ حدیثیں پڑھ چکے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، ان سے ہی تصدیق کروا لیں کہ آقا کریم سے جب عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ مردوں کو تو آپ دین سکھاتے ہیں، کبھی جمعہ پہ، کبھی کس انداز میں، کبھی کس انداز میں، ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر فرما دیں۔ تو آقا کریم نے عورتوں پہ رحم فرمایا، شفقت فرمائی، فرمایا ٹھیک ہے آج سے تمہارے لیے بھی تبلیغ کے لیے دن مقرر ہے۔ ان سے پوچھا امام بخاری نے کیا حدیث نقل کی ہے کہ پردے کا انتظام ہوتا، سرکار پردے کی اس جانب بیٹھتے اور عورتیں پردے کی دوسری جانب ہوتی، میرے آقا کریم ان کو پھر دین کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ آقا نے تو مدرسین کو بھی بتا دیا ہے کہ مجھ سے بڑا مدرس کوئی نہیں ہو سکتا، مجھ سے بڑا معلم کوئی نہیں ہو سکتا، مجھ سے بڑا باحیا کوئی نہیں ہو سکتا، مجھ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب میں بھی پردے میں بیٹھ کے دین پڑھاتا ہوں تو تم کہاں سے نکلے ہو سامنے جا کے پڑھانے والے؟ نہ استاد کو اجازت، نہ پیر کو اجازت، نہ انتظامیہ کو اجازت، نہ محلے والوں کو اجازت، کوئی بھی نوجوان بچیوں کے سامنے مدرسے میں جا کے نہیں بیٹھ سکتا۔ قرآن ہے، ورنہ فاما من طغی کا مصداق ہے۔ یہ سرکشی ہے کہ نہیں؟ میری بیوی کے سامنے آپ آئیں تو مجھے نظر آتا ہے یہ سرکشی ہے۔ اگر آپ کی بیٹیوں کے سامنے میں جاؤں، نہیں جی امام صاحب ہے، امام ہے تو اس کو پرے دفع کرو، ایسے بندے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ فاسق و فاجر ہے، وہ فاسق و فاجر ہے۔ امام وہ ہے ہی نہیں، وہ تو مجرم ہے۔ جو ہماری عزتوں سے کھیلے وہ امام ہے، وہ پیر نہیں ہے جو ہماری عزتوں سے کھیلے۔ قرآن نے فیصلہ دیا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جو بھی ہو، نہ پیروں کو معافی ہے، نہ مریدوں کو معافی ہے، نہ مفتیوں کو معافی ہے، نہ ائمہ کو معافی ہے، شریعت سب کے لیے یکساں ہے، شریعت سب کے لیے یکساں ہے۔ فرما جو بھی سرکشی کرے، یہ پہلا جملہ جو میں نے دوسرے شخص میں دیا تھا، دوسرا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے ڈالے اللہ رسول کے حکم پر۔ اللہ رسول کے ایک جانب اللہ رسول کا حکم کھڑا ہے، دوسری طرف دنیا کی رنگینیاں ہیں، تو جو اللہ اور اس کے رسول اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اس طرف گیا ہے، اس نے ترجیح دی کہ نہ دی؟ اور کبھی اپنے آپ سے وہ بندہ پوچھے تو صحیح، ایک جانے میرے اللہ کا حکم، رسول اللہ کا حکم، قرآن کا حکم، حدیث کا حکم، اور دوسری جانب شیطان، یہودیت اور عیسائیت کا طریقہ، اور تم مسلم ہو کے ڈوب کے مر نہیں جاتا۔ اللہ کو بھی تو نے چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کو بھی تو نے چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، اسلام و شریعت کو چھوڑ دیا۔ کام وہ کیا جو شیطان کے کرتوت ہے، کام وہ کیا جو یہودیوں اور عیسائیوں کا نصاب ہے۔ بندے کو تو ویسے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اس سے پوچھو تجھے یہودیوں سے زیادہ محبت ہے کہ اللہ رسول سے؟ کہے گا کیسی بات کر دی؟ جو آپ نے کیا ہے ہم نے تو وہی آپ کو سنایا ہے۔ اگر اللہ رسول سے زیادہ محبت ہے تو اللہ رسول کے کام کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ اللہ رسول کا حکم کیوں پیچھے ڈالا جا رہا ہے؟ فرمایا جو بھی سرکشی کرے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو شریعت اللہ رسول کے حکم پہ کیا دے؟ بس جو جی میں آیا، جو نفس ہمارا نے کہا، انشاءاللہ
28 फरवरी को बरोज इतवार जो आ रहा है, उसमें सारा दर्स ही नफ्स अमारा पे है कि इस नफ्स अमारा ने हमें किस तरह जलालत और गुमराही के किस गड़े में लाके फेंका है। कुरान बोलेगा, मुस्लिम सुनेगा, इंशाअल्लाह मुस्लिम का ईमान ताज़ा हो रहेगा बशर्ते सेहत और जिंदगी। अगर हम जिंदा रहे और 28 फरवरी का दिन आ गया, इंशाअल्लाह पूरा खिताबी चौथी किस्त इस मामले के मुस्लिम को क्या हो गया है, ये 28 फरवरी इतवार को आएगी बशर्ते सेहत और जिंदगी। आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह फरमा रहा है जिसने सरकशी की और जिसने दुनिया की जिंदगी को अल्लाह रसूल की शरीयत पे क्या दी, तरजीह दी। अब मेरा फतवा नहीं है, मेरा कलाम नहीं है, अल्लाह का कलाम है जिसको जुठलाना किसी की जुर्रत नहीं है। फरमाया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, तो उसका ठिकाना हमने दोज़ख बना दिया है। करो गौर, ये किसी मुफ्ती का फतवा है कि बंदा ठुकरा था। आप अगर अरबी जानते हैं तो इसका खुद तर्जुमा करना। फ़इन्नल जहीम, बेशक, इन्ना आता है बेशक के माना में, अल जहीम दोज़ख, हियल मअवा, ये इसी का ठिकाना है जिसने ये पीछे वाले 2 करतूत किए हुए हैं। आप अंदाजा लगा आज हम किस तरह के तर्ज अमल से जिंदगियां गुजार रहे हैं। आज हम छोटी छोटी बातों की वजह से अल्लाह रसूल के नाफरमानियां, छोटे छोटे कामों की वजह से अल्लाह रसूल को नाराज करते हैं। ये कुरान का फैसला सुनो, फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, तो जिसने सरकशी की, जिसने नाफरमानी की, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत पर फकीयती दुनिया की जिंदगी को, दुनिया के रस्म रिवाज जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी पे मबनी थे, दुनिया के वो करतूत जिनकी वजह से अल्लाह भी नाराज, अल्लाह का रसूल भी नाराज, दुनिया के वो मुख्तलिफ अंदाज से यहूद और नसारा के वो निसाब जो आज हमारी जिंदगी में बदकिस्मती से शामिल हो चुके हैं। कभी शादी के फंक्शन में, तो कभी मेहंदी, तो कभी वलीमा, तो कभी बारात, कभी बच्चे की पैदाइश, कभी अकीदा, कभी किस अंदाज में उनका निसाब आ गया हमारे घरों में, तो कभी किस अंदाज में आ गया। मेरे भाई सोच, इन लोगों के निसाब पे चलने का फायदा क्या है सिवाय इस नुकसान के। फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, फरमाया क्योंकि उनका निसाब, उनका ठिकाना दोज़ख है, तो जो उनके तरीके को अपनाए, अल्लाह रसूल के तरीके को छोड़ के, हम इसको भी उनके साथ जहन्नम रसीद कर देंगे। ये कुरान है, 30वां पारा है, घर जाके तर्जमे में देख देना, सूरह वन्नाज़िआत है, और जो मैंने अब तक पढ़ा है वो आयत नंबर 35 से लेकर 39 तक आपको पढ़ के सुना दिया है। घर भी आप तर्जमा देख सकते हैं। अब आ गया वो दूसरा बंदा, क्योंकि वक्त नहीं है वरना दिल तो बहुत कुछ कर रहा है इस आयत पर, इंशाल्लाह फिर सही। अब दूसरा बंदा जिसको आपने भी अच्छा कहा, और जो अच्छा होता है उसको हर कोई अच्छा कहता है, जो अच्छा होता है उसको हर अच्छा ही अच्छा कहता है, बल्कि जुमला यूं बोलना चाहिए था, अच्छे को अच्छे ही अच्छा समझते हैं, बुरे तो अच्छे को भी बुरा समझते हैं। वरना अंबिया की मुखालफत लोग क्यों करते हैं, वरना सहाबा अहल बैत की मुखालफत लोग अच्छे को अच्छे ही अच्छा कहते हैं। ऐसे है कि नहीं? आप क्योंकि अच्छे हैं इसलिए आपने कहा जो अल्लाह रसूल की माने वो अच्छा है। अब अल्लाह भी फरमा रहा है वो अच्छा है। अब कुरान सुनो, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, बहरहाल वो बंदा जो अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने से डर गया। एक क़यामत के दिन खड़े होना मुराद है। वह अम्ममन, बहरहाल जो भी हो, जरूरी नहीं कि मुफ्ती ही हो, जो भी हो, शर्त क्या है, खाफा मकाम रब्बिही, वो अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से डर गया। जब डर गया तो फिर नाफरमानियों को छोड़ गया। अल्लाह के खौफ का मतलब ही इस्लाम ने यही बयान किया है, जिसको अल्लाह का खौफ होगा वो अल्लाह की नाफरमानी छोड़ देगा, वो अल्लाह की नाफरमानी। और दूसरी बात, इस पर कलाम आएगा इंशाअल्लाह जब भी अल्लाह को मंजूर होगा। वनहन नफ्सा वनहा, और उसने रोक दिया, उसने
اس کی تفسیر تو چوتھی قسط میں انشاءاللہ 28 فروری کو، ونہا، اور اس نے روک رکھا ہے، النفس، اپنے نفس کو، اپنے کس کام سے روکا ہے؟ عن الہوا، اپنی جھوٹی خواہشات سے اپنے نفس کو روکے ہوئے ہے۔ جو اللہ سے ڈر جائے اور اپنے نفس کو اللہ کے خلاف کسی کام کرنے کی اجازت، شریعت کی نافرمانی نہ کرے، اللہ سے ڈر جائے، شریعت کی نافرمانی نہ کرے، نفس کہے یہ گناہ کرنا ہے، وہ کہے نہیں انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نفس کہے یہ گناہ کرنا ہے، وہ کہے نہیں نہیں ہے نفس انی اخاف اللہ، میں تو بس اللہ ہی سے ڈرتا ہوں۔ نفس کہے یہ جرم کرنا ہے، وہ کہے نہیں نہیں انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ میں نے کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ دو کام ہیں، پیچھے بھی دو تھے، جو نافرمانی کرے اور اللہ رسول کے حکم کو چھوڑ کے دنیا کی رنگینیوں کو ترجیح دے، فإن الجحیم ہی المأویٰ، اور ادھر بھی دو کام ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، پہلا کام جو اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے، اور دوسرا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی ان خواہشات کو روک کے رکھ دے جو خواہشات اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف ہیں، اپنے ان تمام کاموں کو ذبح کر دے جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف ہیں۔ دو کام کر لے، اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے خوش نصیب کا ٹھکانہ ہم نے جنت بنا دیا ہے۔ دیکھو کتنا مقدس کلمات ہیں۔ میری بات میں نہ اعتماد کرے کوئی، نہ کرے، اس کا حق بنتا ہے، میں اس جیسا یہ کام سا بندہ ہوں، لیکن قرآن پہ تو اعتماد کر لو نا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اور تم اپنے گھروں میں بھی اس آیت کا ترجمہ دیکھ سکتے ہو، ہر گھر میں ترجمے والا قرآن موجود ہے۔ خدا را ان لوگوں کے پیچھے مت پڑے جو کہتے ہیں بس ہماری نسبت میں آ جاؤ، عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس تم ہمارے مرید ہو جاؤ، نمازوں کی پھر حاجت ہی نہیں ہے۔ خدا را ان جھوٹے لوگوں کے پیچھے نہ چلیں۔ اصل علماء ربانیین، اللہ کے حقیقی اولیاء وہ ہیں جو شریعت کے عالم بھی ہیں، شریعت کے عامل بھی ہیں۔ خدا کی قسم ہے اس زمانے کے وہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ یہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے۔ آج تک ولی بنا ہی وہی ہے جس نے رسول اللہ کی شریعت کا علم حاصل کیا اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کی، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، حدیث بھی یہی کہہ رہا ہے۔ یہ سب کذاب، مکار، دھوکے باز، فراڈیے ہیں، ان سے بچ جاؤ، اپنی نسلوں کو بچا لو، ورنہ یاد رکھنا جہاں یہ روئیں گے وہیں ان کے اتباع کرنے والوں کو رونا پڑے گا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ سے ڈر جائے اور ہر وہ کام چھوڑ دے جو اللہ رسول کی نافرمانی والا ہے، جب یہ سب کچھ کریں گے تو شریعت پہ عمل کرنا آیا کہ نہ آیا؟ فرمایا اب تیرا ٹھکانہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب جو جنت ہے ہم نے اسی کو تیرا ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ اب اللہ کی بات میں تو معاذ اللہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے جو شریعت پہ چلے اس کا ٹھکانہ، بولو یار۔ اللہ کریم سے دعا گو ہے، مالک کائنات مجھے آپ سب کو صحیح معنوں میں سرکار دو جہاں مالک کون و مکان علیہ السلام کی شریعت کو سیکھ کر عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم رؤوف رحیم علیہ السلام۔ سوال آیا